پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب بچے کا رشتہ کرنے لگو نا تو تب بھی دیندار عورت کو دیکھنا۔ انسان پر اثر ہوتا ہے ہر صحبت کا، اور ماں کی صحبت چونکہ اسے سب سے پہلے نصیب ہوتی ہے، ماں کی سرپرستی اثرات ہوتے ہیں۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کالے رنگ والی کسی خاتون سے شادی کر لینا جس کا ناک بھی گرچہ موٹا ہو او کما کال، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آنے والی دیندار ہو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد کا پہلا حق یہ ہے، اللہ کرے آپ موبائل نہ دیکھیں مجھے دیکھیں، آمین تو کہہ دیں، چلو دعا ہی کر سکتے ہیں نا جی۔ فرماتے ہیں پہلا حق یہ ہے اولاد کا کہ ان کے لیے ماں اچھی لے کے آؤ، اور یہ لفظ ہے فاضل بریلوی کے، فرماتے ہیں ماموں کا، نانا کا، ننہال کا بچوں پر اثر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے زندگی میں سنا ہے چاچو چندہ؟ یہ سنا ہے؟ چندہ ہمیشہ ماموں ہی ہوتا ہے، چاچو کبھی چندہ وہ صرف ماموں ہی ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی بھی ہو نا خوبصورت چاچو، وہ چندہ ہو سکتا۔ اچھی صحبتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون پینڈو ہے کون شہرو ہے، لیکن میں چونکہ پینڈو ہوں تو ہمارے یہاں نا جب بیٹے کا جوتا پورا آنا شروع ہو جاتا تھا نا تو باپ کہتا تھا میں نے دوستوں کے ساتھ جانا چھوڑ دیا ہے، بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ اس پر اثر ہماری گلی سے نا ایک نوجوان گزرا کرتا تھا، میری اماں جی بیمار رہتی تھی تو وہ ہارن، کسی زمانے میں نوجوانوں کو بڑا شوق تھا موٹر سائیکلوں پہ تیز ہارن لگانے کا، اور پھر ان کا خیال ہوتا تھا ہمیں کو منع کرے، بھئی نہ بولیں، آپ کی مہربانی، باتیں نہ کریں، انتظامیہ والے دوست چھوڑ دیں جی، آپ مہربانی کریں، ادھر دیکھیں ہماری طرف، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اللہ قبول کرے۔ دوستو وہ نوجوان اکثر گزرتا تو تیر ہارن بجاتا، تو اماں بیمار تھی، شوگر تھی، تو وہ کئی دفعہ اٹھ جاتی تو پھر وہ دوبارہ نیند نہ آتی، اسے منع کرتے تو وہ منع کرنے سے خوش ہوتا، چڑھتا، کہتا نہیں اور بجاؤں گا۔ ہوتے ہیں بعض بچے نادانی کرتے۔ پھر ایک دن اس نے ہارن بجانا چھوڑ دیا تو شرارت کرنے والا شرارت نہ کرے تو پھر بھی پتہ کرنا پڑتا ہے کیوں نہیں کر رہا، کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پوچھا ہم نے کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا میرے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میری ماں مینوں آکھیا تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کرتے، اب تیری بیٹی تجھ سے سیکھے گی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے بھائی، آپ کا بچہ اپنی ماں سے سیکھے گا۔ کہے ساری دنیا کہ حسین کے خون میں بڑا کمال ہے، لوگ صحیح کہتے ہیں، پر اقبال کہتے ہیں فاطمہ کے دودھ میں بھی بڑا کمال ہے، سیدہ پاک کے دودھ کی تاثیر بھی بڑی اعلیٰ۔ جب تک آپ اچھی صحبتوں کا بچے کیا کریں بیچارے، ہم ماحول ہی نہیں دے پاتے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سنو یہ قرآن پاک ہے، ادھر دیکھو نوجوانوں، چھوڑو موبائل یار، میری بات پہ توجہ کرو۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، اپنے لیے علماء کی صحبتیں تلاش کرو۔ آپ کا عقیدہ اس وقت ڈگمگاتا ہے جب آپ کا یارانہ اس بندے سے لگتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مولانا جمیل الرحمان قادری نے کہا تھا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، پر کہا تب تھا جب بیٹھے فاضل بریلوی کی خدمت میں تھے۔ ہمارے نوجوانوں کو نا لوگ گمراہ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں چھوڑو ہمارے ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جیسے پیسہ کمایا جاتا ہے کماؤ۔ بددیانتی پر لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، بری صحبتیں، بری سنگتیں، برے لوگ، اور زمانہ ہی ایسے ہے جی۔ میرے بھائی نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو میں کروں گا۔ اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت ابو بکر انتظار کرتے کہ پہلے سارا مکہ کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب حق سمجھ میں آئے پھر انتظار نہیں کیا جاتا، مدینے والے کے قدموں سے جڑ جایا جاتا ہے۔ اپنی سنگتوں کو دیکھو، اپنی صحبتوں کو دیکھو۔
حضرت مولا علی شیر خدا نے امام حسن سے کہا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہ کبھی کرنا. ہمارے مشیر ہوتے ہیں، آپ کی توجہ ہے، اور ہمارے مشیر وہ ہوتے ہیں جو اکثر ہماری تعریف کریں. آپ کا اصل دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو ذرا تنقیدی نظر سے دیکھے. یہ چھوٹوں کا حق نہیں بڑوں کے لیے، لیکن آپ کے برابر کا ہو، آپ سے بڑا ہو، تنقیدی نظر سے دیکھے، آپ کی کمزوری آپ کو بتائے. وہ آپ کا دوست ہے. ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے اپنی دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو. وہ تمہیں نکھارنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری کمیاں ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ہم خوشامدیوں کے چنگل میں رہتے ہیں، خوشامدیوں کے. شیخ سعدی فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے. خوشامدیوں کے. ہمارے ملک میں بھلا وزیر کون بنتا ہے؟ جو ذرا اچھا خوش آمدی ہو، پارٹی کے صدر کی اچھی پہلے وہ کرے خوش آمد، پھر ٹکٹ ملے گی، پھر وزارت ملے گی. اچھی خوش آمد. پیروں کے ارد گرد زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ نعرے ذرا چنگے لان، تعریفیں ذرا اچھی کریں. نقیب کا کام ہوتا تھا دعوت دینا، لیکن اب اس کی بھی ڈیوٹی اللہ ماشاءاللہ خوش آمد کرنا ہے، اور وہ کرے نہ تو آنے والا بھی راضی نہیں ہوتا. میرے عزیز یاد رکھیے گا، حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن سے فرمایا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا. حضور کس سے؟ فرمایا ایک بزدل آدمی سے کبھی مشورہ نہ کرنا، اس لیے کہ جو خود بزدل ہے تمہیں بہادری کی بات کیسے بتائے گا. اور دوسرا کہا بیٹا لالچی بندے سے مشورہ نہیں کرنا. کدے نال ہے؟ میں تھوڑی گل ہی نہیں کر رہا، میں تو کسے لالچی نہیں کر رہا. لالچی بندے سے مشورہ، اس لیے کہ وہ تو بیچارہ ہر وقت عبد الدنیا عبد الدرہم بنا ہوا ہے، وہ تمہیں کیا مشورہ دے. اور تیسرا فرمایا پتر کنجوس سے مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. اچھی سنگتیں، دلیروں کے پاس بیٹھے، دلیروں کے. مولانا ابو الفضل منور حسین عثمانی صاحب کے سر پہ امامہ، وجود پہ جبہ، اور حضور کی نعت ان کی زبان پر. اس کی کوئی وجہ تھی. آتے جاتے گھومتے پھرتے، ایک بار نہیں کئی بار وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہتے. یہ تو امام فخر الدین رازی جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ کوئی پیچھے ہو جس کے پاس بندہ آئے جائے. سوال ذہن پر اٹھتے ہیں، شیطان تنگ کرتا ہے. وہ جو تجھے کہا کیا تھا کہ قبر تک سیکھتا ہی رہنا، اس کا معنی کیا تھا؟ تیری کچھ سنگت ہو. ملت کے جوانوں یاد رکھنا، دنیا میں بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا، وہ کبھی بڑا جس کا کوئی ہو وہی بڑا ہوتا. اپنی سنگتیں، اپنی صحبتیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بندہ عالم کیسے بنتا ہے؟ فرمایا یہاں تو باقاعدہ کورس پڑھے درس نظامی کا، یہاں فرمایا کتب کا مطالعہ کرے، اور تیسرا فرمایا افواہ رجال سے، علماء کے پاس آنے جانے سے. علماء کے ایک جگہ بہت سارے علماء بیٹھے تھے تو ایک سادے بزرگ بھی بیٹھے، تو ایک عالم ان میں سے عورتوں کے پردے پر کوئی کتاب لکھ رہے تھے، تو وہ دلائل جمع ہو رہے تھے. تو بابا جی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے، تو جھاڑو دیتے دیتے کہنے لگے مینوں بھی 40 سال ہو گئے نے مولوی سن دیا، ایک نکی جی گل میری بھی شامل کر لو جے پسند آئے تھے. انہیں کہ وہ کیڑی؟ انہیں کہ بیویاں نو دسو کہ پردہ نہ کریے تے بریاں نظراں پیندیاں نے، اپنی حفاظت ضروری ہے، پردہ کرنا چاہیے. اور دلیل جو دی انہوں نے وہ سادی ہے. کہنے لگے وہ میں گیا صاحب بچے اپنے نو پوترے نو بازار لے کے تے انہوں ٹافی لے کے دیتی ہے تے وہ کھلی سی، وہ دیتے ریپر رہی سی تے مکھیاں بڑیاں بہ رہی سن. تو میں کیا تکو نہ پردہ لے گیا تے کیڑا کیڑا گند کٹھا ہو گیا. اگر پردہ رہتا یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے. کچھ چیزیں ضروری ہوتی. اچھی صحبتوں سے انسان کو انشراح صدر حاصل ہوتا ہے، آپ کا قد اونچا ہوتا ہے، آپ بزرگوں کے ساتھ جڑتے. ہم نے کتابوں سے جڑنا بھی چھوڑ دیا ہے. میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، کاش میری ملت کا جوان ساری ویڈیو لطیفے والی نہ دیکھے،
کاش میری ملت کا جوان صبح اٹھے تو وہ اور بڑی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ حضور کی کوئی حدیث دیکھے. آپ کے پاس موبائل آیا تھا، کاش آپ روز کی ایک آیت یاد کرتے، ایک آیت، روز کا ایک آیت کا ترجمہ سیکھتے. کاش آپ کا ذہن بنتا کہ ہم نے روز کا ایک فقہ کا مسئلہ سیکھنا ہے. ایک مہینے پہلے لوگ آرڈر دیتے ہیں فرنیچر کا شادی سے، اور بعض معاذ اللہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں جناب ایس تاریخ نو شادی ہے، حالانکہ وہ آگے ہوتی ہے. بھئی آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ کہتے فرنیچر والا دیر نہ کر دے. 15 دن پہلے شیروانی والے کو کہتے ہیں لیکن بیٹے کو اتنا مسئلہ بھی نہیں بتایا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دیں تو طلاق ہو جاتی ہے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہاں بھی نا اس اسٹیج نے بھی بڑا نقصان کیا، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، اس اسٹیج نے بھی وہی رٹی رٹائی باتیں. آپ نے قوم کی ضرورت کو سمجھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے میٹرک کیا تھا نا جب، تو مجھے سب سے اچھا وہ بندہ لگتا تھا جڑا یہ 10 ہی کہ ہوں کیڑی فیلڈ جانا ہے، میری بات کرتا تھا، مجھے اچھا لگتا. آپ قوم کی بات ہی نہیں کرتے، آپ پتہ نہیں کون سی بات کرتے. 4-6 لوگ آپ کے آگے پیچھے، آپ نے سمجھ لیا کل دنیا یہی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. آپ کو پوری دنیا میں پیغام دین پہنچانا تھا، آپ نے چند چیزوں کو لے لیا، کل دین کو چھوڑ دیا. اگر اس اسٹیج سے روز بیان ہوتا کہ 3 طلاقیں دینے سے طلاق ہو جاتی، اگر لوگوں کو شادی سے پہلے مسئلے کا پتہ ہو، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں بہت سارے لوگ سوچیں طلاق دینے سے پہلے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا. کیوں کہ ہم نے تو وہ والا مسئلہ بیان کرنا جدے چسی نا وہ نقیب دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے، پھر دوڑ کے ادھر آ جاتا ہے، کہندے تیاری پھڑ لو بھی کی ہونے لگا ہے. میں جملہ دین لگا. تو جملہ دینے لگا ہے کہ تو بمب چلان لگا ہے؟ کوئی تو جملہ رہن دے، تو اللہ رسول دی گل سنا. کوئی مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. آپ اس اسٹیج کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی فن کا مظاہرہ کرنے کا اسٹیج ہے؟ یہ غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی کا اسٹیج ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا اسٹیج ہے، یہ حضرت نباز قوم کا اسٹیج ہے، یہ خطیب لاسانی کا ہے اور منور حسین عثمانی کا ہے، یہ ذمہ دار آدمی کا اسٹیج ہے. اس لیے میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اچھی صحبتیں، اچھی سنگتیں، اگر کبھی اچھی صحبت مل جائے. داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو وہ، اور ملاقات کہاں ہوئی؟ حج کے موقع پر. فرماتے ہیں وہ جہاں بھی جاتا، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، وہ جہاں بھی جاتا، مسجد خیف میں، وہ طواف میں، وہ حجر اسود کے پاس، جہاں بھی جاتا ایک کی دعا مانگتا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے. کہتے ہیں میں نے اسے کہا کو اپنے لیے بھی مانگ. کہنے لگا حضور مہربانی کریں یہی مانگنے دے، سجن نیک ہو گئے تو میں نے انشاءاللہ خود بخود نیک ہو جانا ہے. یہ جو مجھے لے جاتے ہیں نا چنگیاں دے لڑ لگی سا میری چولی چ پھول پئے، اے غور نہ سننی جے گل تانوں آندی ہے کہ، لیکن کئی باری توجہ نہیں ہوندی. چنگیاں دے لڑ لگی سا تے میری چولی چ پھول پئے، پھر پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. اچھی صحبتیں، حضور نے فرمایا سوائے کامل مومن کے صحبت اختیار نہ کرو. اور گھر دعوت دینی ہو تو کسی متقی آدمی کو، اس بندے، دیکھو نا حدیث کیا ہے بخاری میں، حضور نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس سے دیکھ کے رب یاد آئے. اس پیر کے پاس نہ لے کے جاؤ اپنے بچوں کو جس کی گاڑی دیکھ کے بچے پوچھیں کہ کنے دی آئی ہے، جس کا آنا جانا پروٹوکول اور جس کے جناب ڈالے دیکھ کے لوگ پریشان ہو جائیں اور کہے کدی میں بھی انج ہو جانا. دنیا داری نہیں، فرمایا جسے دیکھ کے رب یاد آئے، اس کی صحبت میں بیٹھو تو فکر آخرت پیدا ہو، اللہ کے حضور حاضری کو تمہارا دل کرے. اچھی صحبت، اچھی سنگت یہ انسان کے لیے ضروری ہے جس طرح کہ اس کے لیے باقی چیزیں لازمی اور ضروری ہیں. اور پھر ملے گا کیا؟ لو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے ایک شخص نے پوچھا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ صحیح بخاری ہے. تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور نہ کثرت سے نفلی روزے نہ کثرت سے نفلی نمازیں، ہاں ایک چیز ہے، اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں.
تو حضور نے نتیجہ بیان کیا، فرمایا سن پھر، جس سے تو محبت کرتا ہے نا، قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے زندگی میں 2 دفعہ خوشی ہوئی ہے، 3 دفعہ خوشی ہوئی ہے اور جم کے ہوئی۔ ایک اس دن جس دن میں نے کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ شریف آئے، اور ایک اس دن جس دن نبی پاک نے یہ فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں مال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے تے لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ کیوں آپ نے یہ کیا؟ فرمانے لگے مجھے پتا تھا نا قبر اندھیری ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ سنو بھائی، حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے، وہ تو کہہ کے چلا گیا اپنا کام بن گیا۔ کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی، الترغیب بالترہیب میں آپ کو اس کی اگلی تفصیل ملے گی۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی بڑائی کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے بھی بڑائی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے تھپکی دے کے کہا بس پھر جو جس سے پیار کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ جائے گا۔ اچھے لوگوں کی سنگتیں اچھے، میں آپ سے عرض کروں، امام غزالی فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کی دوستیاں چیک کرو، یہ دیکھو کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ لبرل آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے معاذ اللہ دین بیزار ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کو لوگوں کے پاس بیٹھا دیکھیں گے جن کا شوق ہے سارا دن کہ ہم نے نیا سے نیا ڈیزائن کہاں سے اختیار کرنا ہے، تو یہ بھی اسی رنگ کے ہو جائیں گے۔ اچھی صحبت، اچھی سنگت، صالحین کے پاس آپ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط لیکن نری صراط مستقیم نہیں مانگتے، کہتے ہیں صراط الذین انعمت۔ یا اللہ فتنے بڑے ہیں، آزمائشیں بڑی، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، بڑے بڑے سیانے بندے قابو آ جاتے ہیں، سیانے سیانے بندے فتنوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ دعویٰ نہ کرے میں بچا ہوں، جو بچا ہے خدا کے فضل سے ہی بچا ہے، ورنہ فتنے چھتوں پہ برس رہے ہیں، نئی نئی بولیاں، نئی نئی باتیں۔ بچے ہمارے بیچارے کہتے ہیں میں کدی گل سنا، میں کہڑا وہ بھی تو بندہ ہی سی نا، اللہ رسول دی کر رہا سی نا۔ الجھی الجھی باتیں، ٹوٹتے خیال، خدا را اچھی سنگت اختیار کرو، سارا دن موبائل کی صحبت میں نہ بیٹھو، خدا را وقت نکالو۔ اور طبرانی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں کچھ لوگوں کے لیے حکم ہوگا جنت کا، تو وہ عرض کریں گے مالک ان کو بھی بلانا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ کیوں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے، پر متقیوں کی دوستی قیامت میں بھی قائم رہے گی۔ اپنے ذہن کو تھوڑا سا اچھی صحبت کی، جس بندے کی بات سن کے دل میں خوف خدا پیدا ہو، حضور کی محبت پیدا ہو۔ آپ کو 2 قسم کے بندے ملیں گے، آپ کو کچھ لوگوں بھی کہیں گے او بھائی اپنے بالندہ بھی کوئی سوچ، بس ٹھیک ہے، وہ بھی ملیں گے آپ کو، وہ کیا آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ اپنے گھر میں ہی سازش شروع کر دیں ابا جی سے ہی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے پتر مینو وہ وقت یاد ہے جدو تیرے باپ نے تیرے لیے بڑی محنت کی تھی، لیکن اس کے پاس بیٹھنا جو آپ کو ماں باپ کے ادب کی طرف لائے۔ وہ فتنہ پیدا کر رہا ہے آپ کے ذہن میں جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ چھوڑو جی آپ کس چکر میں پڑے ہوئے، خدا رہا وہ جو آپ کو آپ کی اہلیہ کے خلاف، آپ کے رشتوں کے خلاف جو لوگ بدگمانیاں پیدا کرتے ان سے آپ بچیں، آپ اچھی سنگتیں اختیار کریں۔ ایک بات میں نے بڑی ضروری کرنی ہے آپ سے، اور اس پر آپ حضرات مجھے امید ہے کہ ضرور میری بات پر آپ توجہ کریں گے۔ اپنا رشتہ نعت شریف سے ضرور جوڑیں، اور
میں جس رنگ میں بات کر رہا ہوں خدا را اسے اسی رنگ میں لینا. محفل میں بھی نعت سنیں، لیکن کوشش کریں محفل میں نعت سنیں تو ذرا کیمرے سے پیچھے بیٹھ کے سنیں اور آنکھیں بند کر کے سنیں. یہ پتہ ہے بزرگوں کو حضور کی زیارتیں کیوں ہوتی تھی زیادہ؟ سارا دن باتیں جو نبی پاک کی کرتے تھے. سارا دن جو کام آپ سارا دن کرتے ہیں رات کو خیال بھی وہی نہیں آتا. تو سارا دن باتیں محبوب کی کرنا تو پھر رات کو خیال بھی تو انہی کے آنے ہیں نا. انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے یہ کہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، یہ پہلے ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ کھلے آنکھ سلے، یہ اس کے بعد ہوگا خوابے دے وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لیا باواں، پھر میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، کیونکہ آئی رات وصال دے والی تے ربا رات مکن نہ دیویں. پھر میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں تے نالے چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں. کدے موڑ میرے ولواگاں خواب میری وچ ایک وار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگا. یہ کب ہوگا؟ جب آپ رات کو نہ تنہائی میں آپ جب سونے لگیں تو آپ کے موبائل پر ٹیپ ریکارڈر پر حضور کی نعت چل رہی ہے. چھوڑے خبریں سننے سے کیا انقلاب آیا ملک میں. میں آپ کو بے خبر رہنے کا مشورہ نہیں دے رہا، خبروں میں الجھنے سے منع کر رہا ہوں. خدا را اچھی سنگت، اچھی صحبت، حضور کا ذکر پاک، خیر کی باتیں، اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں. پتہ نہیں نا، میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں. تو یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے کہ تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوگی. ظالم کی بولیے جاتے نہیں لوگ جھوٹے گواہ بن کے. وکیل صاحب کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ مجرم ہے جو میرے پاس آیا. کیا مجرموں کے وکیل نہیں ہوتے؟ بولے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے میرے پاس مقدمہ لے کے آئے. اور اگر بے ادبی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے قاضی عدالت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مظلوم. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ سختی فرمائی اس مسئلے میں. فرمایا جس کو پتا تھا کہ فلاں آدمی ظالم ہے، ظلم کر رہا، پھر وہ ظالم کا گواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی، کتنی کی؟ شارحین لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی، چاہے ایک، سارے بولیے، چاہے ایک غریب کو اس نے ظلم کیا تو کہتے ہیں علاج یہ سی، چاہے ایک جملہ بول کے کی. شارحین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی. جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں اور اسے پتا تھا یہ ظالم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی، ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی، ظالم کے مددگار کی بات ہو رہی، اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بری و ذمہ ہے، رسول بھی اس سے بری و ذمہ ہے. سنبھال کے رکھے اپنی نمازیں، قربانیاں، حج، زکوٰۃ سنبھال کے رکھے. اگر ظالموں کا مددگار ہے، الیکشن آ لینے دے، آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے، نظر آ جائے گا. اپنی جیب سے لوگ پیسے دے کے ظالموں کی مدد کریں گے، ان کے فلیکس چھپوائیں گے، بورڈ لگوائیں گے، جیبوں سے پیسے دے کے. ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردشی ایام کو الزام نہ دو. ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. ظالموں کے مددگار میدان میں آ گئے. یہ چھوٹا لفظ نہیں، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظالم کا مددگار ہے سن لے جو سجن کے ساتھ کچہری جاتا ہے، وہ یاد رکھے جو دوست کا گواہ بنتا ہے، وہ یاد رکھے جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا، مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی غریب بیوہ کی جائیداد پہ. کب وہ سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا، تو خدا کے ذمے سے نکل گیا ہے.
رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا، تو ظالم کا مددگار ہو گیا۔ پھر تو کہتا میں بے چین ہوں، میں بے قرار ہوں، میں آزمائش کا شکار ہوں، پلٹ کے دیکھ تو صحیح تیرا گناہ کتنا بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیں، ابن ماجہ ابو داؤد میں موجود ہے، اس حدیث کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ کر لیں گے انشاءاللہ؟ سارے کہیے انشاءاللہ کر لیں گے یاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا، یہ لفظ دل کی تختی پہ لکھ لینا، یہ مکافات عمل ہے، مکافات عمل دنیا، ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے۔ فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا، سن لے حضور کا فرمان ہے، اگر تو ابن ماجہ ابو داؤد سیاہ میں موجود ہے، فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دے گا، تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی صورت میں بھی تیرا بیٹا ہی اٹھ کے ظلم کر دے گا، تو الجھ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ تیرے لیے تباہی کا سامان ہوگا، تیرے اوپر ظلم ہوگا، اس لیے کہ تو ظالموں کا مددگار ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ تو مظلوم کی مدد کرتا، انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سر انجام دیتا، تو ظالموں کا مددگار ہو گیا ہے۔ ٹٹول کے دیکھ لیں، رزلٹ نکال کے دیکھ لیں، ہمارے زمانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ ہیں، اتنی لمبی زبانیں نکال کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں، بڑے بڑے کالم نویس اللہ نے انہیں قدرت دی لکھنے کی، تو اپنا قلم ظالموں کی مدد میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی، ہمت دی، طاقت دی، کچھ لوگ ان کے حلقہ احباب میں وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں، ظالموں کی مدد کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تو توبہ نہیں کرے گا رب تجھ سے ناراض ہی رہے گا، اللہ تجھ سے، او بھائی جس سے رب بھی ناراض ہو گیا، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نیند، پھر تیری ہر چیز تیرے لیے آزمائش ہو جائے گی، پھر تیرا سایہ بھی تیرے لیے خوف کا سامان بنے گا، پھر زندگی جیتی جاگتی لاش بن جائے گی، تو اپنے کندھوں پر اپنی میت اٹھائے پھرے گا جب تو ظالم کا مددگار ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار بھی، سارے بولے ظالموں کا مددگار بھی، نہیں کو نہیں، آپ سارے نہیں بولے، ایک دفعہ بولے ظالموں کا مددگار بھی، پکی بات ہے، ظالموں کا مددگار بھی۔ اللہ اکبر، جس کا یارانہ ہو، جس کا دوستانہ ہو، جو کہے میں نے نا اس کو اوکھے ویلے کے لیے ظالم کو یاد رکھا ہوا ہے، کبھی مشکل میں رکھے نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست، کہتے ہیں میں نے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے دیہات میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے ہیں۔ کس کو بازو بنا لیا؟ ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے، جو ظلم کی تلوار لیے میدان میں کھڑا ہے۔ قارون، حامان، فرعون، نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا؟ اپنے زمانے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے جن کے سائے سے، آواز سے لوگ کانپتے تھے؟ پھر پولیس کی گاڑیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دنیا نے تماشا دیکھا ان کا، یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے۔ فرمایا ظالم کا مددگار بھی، جو کار میں بٹھا کے لے کے گیا وہ بھی ظالم، جس نے چائے پلائی وہ بھی، جس شخص نے کھانا کھلایا وہ بھی، جو کچہری تک ساتھ گیا وہ بھی، جس نے فلیکس کے نیچے، بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی اپنی فوٹو لگائی وہ بھی، جو ووٹ کی پرچی ڈالنے گیا وہ بھی۔ کہہ دینا باہر نکل کے کہ حضرت صاحب نے سیاسی تقریر کی ہے، کہہ دینا، پر بات تو سچی ہے نا۔ خو کرے ہم تو سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خو کرے ہم تو سے تھوڑا سا بھی گلا۔ امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میں درزی ہوں، ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سلواتا ہے، میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا، ایک ظالم بادشاہ مجھ سے، حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا، جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو کپڑے لے کے آتا ہے میں سی کے دے دیتا ہوں، ذمہ داری نہیں۔ یہ ایک آدمی دکاندار ہے، اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دینی، تو دے گا۔ کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے، اس کا شعبہ ہے، اس کا معاش کا وہ سلسلہ ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم، حضور نے فرما دیا۔ تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا، دل کی تختی پہ لکھنے والی باتیں ہیں، کہا حضور میں درزی ہوں، ظالم کپڑے سلواتے ہیں، میں تو مددگار نہیں نا۔ امام صاحب کہنے لگے نہیں، مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا، تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے، تو خود بہت بڑا ظالم ہے۔
تو پورے سوٹ سی کے دیتا ہے, تو بہت بڑا ظالم خود ہے. مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگا دے گا, جو تجھے بٹن دے گا, جو تجھے نلکی دے گا. جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بنتا ہے. یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں لوگ. ظالم ہیرو ہے, لوگ اس سے ڈرتے پھرتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے ہیں. ظالموں کی مدد کرنا, ظالموں کے ساتھ رہنا, یہ ظلم ہے, ظلم, یہ زیادتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا, چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں, میں مظلوم کی مدد. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا. جب میں جانے لگا نا تو حضور نے بڑی نصیحتیں کی, بخاری میں موجود ہے. فرماتے ہیں جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا معاذ ایک منٹ ٹھہر جا, ایک بات میری یاد رکھنا, اس کو نہ بھولنا. کہا حضور کیا؟ فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا, کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے. محبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے معاذ, میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں, زیادتی نہ کر بیٹھنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ. عرش کا مالک کہتا ہے